پاکستان اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات میں ایک بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے تہران کا اہم دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات جمعہ کے دیر رات تک جاری رہی، جس کا مقصد ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنا ہے۔ پاکستان اس وقت دونوں ممالک کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے تاکہ خطے میں امن قائم رکھا جا سکے۔ ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں دو طرفہ سیکیورٹی معاملات اور علاقائی استحکام پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے یہ کوششیں ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب مشرق وسطیٰ کی صورتحال کافی حساس ہے۔ جنرل عاصم منیر کا یہ دورہ نہ صرف دفاعی بلکہ سفارتی لحاظ سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس کا مقصد بڑے تصادم کو روکنا اور مذاکرات کی راہ ہموار کرنا ہے۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنا متحرک کردار ادا کرنا جاری رکھے ہوئے ہے۔ پنجاب حکومت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی کے حوالے سے سخت ترین اقدامات کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر غیر قانونی طور پر علائشیں پھینکنے والوں پر 50,000 روپے کا بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ گلیوں اور سڑکوں پر گندگی پھیلانے والوں کے خلاف کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ عوامی سہولت کے لیے نئی ہیلپ لائن 1139 بھی متعارف کروا دی گئی ہے، جہاں شہری صفائی سے متعلق شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عید کے موقع پر مساجد اور عیدگاہوں میں خوشبو کے لیے عرق گلاب کا چھڑکاؤ کرنے کا منصوبہ بھی تیار کیا گیا ہے۔ حکومت کا مقصد عید کے دنوں میں شہروں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا اور بیماریوں کے پھیلاؤ سے روکنا ہے۔ یہ اقدامات اس لیے بھی ضروری ہیں کیونکہ ماضی میں علائشوں کی بروقت نکاسی نہ ہونے سے کچرے کے ڈھیر لگ جاتے تھے۔ اب انتظامیہ پوری طرح الرٹ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے اہم 4 روزہ سرکاری دورے پر چین روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے لیے انتہائی اہم تصور کیا جا رہا ہے۔ اپنے قیام کے دوران وزیر اعظم بیجنگ کے علاوہ ہانگجو اور دیگر شہروں کا بھی دورہ کریں گے۔ ان کے شیڈول میں عالمی شہرت یافتہ ای کامرس کمپنی علی بابا کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ بھی شامل ہے، جو پاکستان میں ڈیجیٹل تجارت کو فروغ دینے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ پاکستان چین بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس کی صدارت بھی کریں گے، جس کا مقصد چینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں دعوت دینا ہے۔ دونوں ممالک سی پیک کے دوسرے مرحلے پر بھی تفصیلی بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم کا یہ دورہ پاکستان کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے اور نئی ٹیکنالوجی لانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ یہ دورہ پاکستان اور چین کی دیرینہ دوستی کو نئے عروج پر لے جانے کا عزم کا اظہار ہے۔ اور آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کریں، اسلام آباد اور راولپنڈی آنے والی میٹرو بس میں لگنے والی ہولناک آگ پر ریسکیو عملے نے قابو پا لیا ہے۔ حکام کے مطابق آگ لگنے کا یہ واقعہ راولپنڈی کے 6 روڈ میٹرو بس اسٹیشن پر پیش آیا۔ اس کے باعث میٹرو بس مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی ہے۔ خوش قسمتی سے حادثے کے وقت بس بالکل خالی تھی، جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ واقعے کے فوراً بعد میٹرو روٹ پر بس سروس کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے اور متاثرہ بس کو ٹریک سے ہٹانے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی حتمی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی اور اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے مابین مذاکرات کی بحالی ہمیشہ سے خطے کے امن کے لیے ایک بڑی امید رہی ہے۔ کراچی میں مقیم ایک معمر شہری طفیل احمد خان کی کہانی اس حوالے سے ایک نیا رخ دکھاتی ہے، جو بھارت کی ریاست یوپی میں پیدا ہوئے تھے۔ ایسی بے شمار کہانیاں دونوں ملکوں کے سرحد کے پار بکھری پڑی ہیں، جو عوام کے درمیان فطری تعلقات کو ظاہر کرتی ہیں۔ سیاسی اختلافات اور سرحدی تنازعات اپنی جگہ ہیں، لیکن انسانیاتی اور مذہبی ورثہ آج بھی لوگوں کو جڑے ہوئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عوامی سطح پر رابطے بڑھانے سے دونوں حکومتوں پر مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے دباؤ بڑھے گا۔ تجارتی روابط کی بحالی اور ویزا پالیسی میں نرمی سے نہ صرف معیشت کو سہارا ملے گا بلکہ بچھڑے ہوئے خاندانوں کو بھی ملنے کا موقع ملے گا۔ موجودہ حالات میں یہ ضروری ہے کہ دونوں ملک ماضی کی تلخیاں بھول کر ایک روشن اور پرامن مستقبل کی جانب قدم بڑھائیں تاکہ خطے میں خوشحالی آ سکے۔ لاہور اور کراچی جیسے بڑے شہروں میں منشیات فروشی کے خلاف ایک بڑا آپریشن شروع کیا گیا ہے، جس میں مبینہ طور پر کوکین کوئین کہلانے والی خاتون کی گرفتاری کی بازگشت سنی جا رہی ہے۔ اس خبر نے جہاں عوام میں سنسنی پیدا کی ہے، وہیں بلاگرز اور یوٹیوبرز بھی اس معاملے پر نئی معلومات سامنے لا رہے ہیں۔ منشیات میں پھیلتا ہوا زہر ہماری نوجوان نسل کے مستقبل کو تباہ کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایک منظم نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ان گروہوں کے خلاف کارروائی کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس معلومات کا سہارا لیا جائے۔ تعلیمی اداروں کے قریبی منشیات کے فروغ کو روکنا ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے، جس کے لیے والدین اور اساتذہ کا تعاون بھی درکار ہے۔ حکومتی سطح پر بحالی مراکز کی تعداد میں اضافے اور آگاہی مہم چلانے کی ضرورت ہے تاکہ اس لعنت کا جڑ سے خاتمہ کیا جا سکے۔ معاشرے کو پاک کرنے کے لیے سخت قوانین اور ان پر عمل درآمد کرنا ناگزیر ہے۔